بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، وضو کا بیان آپ نے سماعت کیا، وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات، مکروہات اور وضو توڑنے والی چیزیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے، جو وضو میں ادا کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ سنت کون سی ہے۔ وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آئیے مسواک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے عمل مبارک کو دیکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ مسواک کی اہمیت اجاگر کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات ہیں۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسواک کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح پکڑنی چاہیے، تو آئیے وہ بھی سیکھتے ہیں۔ مسواک پکڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ چھوٹی انگلی جو ہے وہ نیچے ہو اور درمیان والی 3 انگلیاں جو ہیں یہ اوپر ہوں، اور جو انگوٹھا ہے یہ مسواک کے سرے پر ہو۔ اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، توجہ سے دیکھیں۔ اس طرح 3 انگلیاں اوپر، چھوٹی انگلی نیچے، اور جو انگوٹھا ہے وہ اوپر سرے کے اوپر ہو۔ تو یہ طریقہ ہے مسواک کو پکڑنے کا۔ اب مسواک کتنی ہو، اس کی موٹائی کتنی ہو، لمبائی کتنی ہو، تو موٹائی کے حوالے سے آتا ہے کہ 1 انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے۔ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کے برابر اتنی موٹی ہونی چاہیے، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 1 بالشت، یہاں سے لے کر یہاں تک 1 بالشت ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو یہ منع ہے، کیونکہ زیادہ لمبی ہو تو اس پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مسواک کرنے والے اور مسواک بنانے والے جو ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ آج کل بازار میں مسواک بیچنے والے جو ہیں ان کی اکثر مسواک جو ہوتی ہے اس کی لمبائی کافی زیادہ ہوتی ہے، وہ 1 بالشت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر بالشت سے زیادہ ہو تو اس کو کاٹ کر 1 بالشت جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح مسواک جو ہے جب بھی کریں تو اس کو پانی کے ساتھ تر کر لیں، خشک مسواک نہ کریں، اور روزانہ اس کے جو ریشے ہیں وہ بھی کاٹتے رہیں، یعنی جو آگے برش بن جاتا ہے مسواک کرنے کے وقت اس کو روزانہ کاٹ دیں، اور نیچے سے روزانہ نئے ریشے جو ہیں وہ دانتوں میں چبا کر آرام سے اس کو بنا لیں۔ اور اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف 3 مرتبہ، پھر الٹی طرف 3 مرتبہ اوپر والے دانتوں کو، پھر نیچے والے سیدھی طرف 3 مرتبہ، پھر نیچے والے الٹی طرف 3 مرتبہ۔ یہ مسواک کرنے کا طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مسواک کے حوالے سے کافی معلومات جو ہیں وہ مل چکی ہوں۔ ایک اور چیز ہے کہ مٹھی بند کر کے مسواک جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح مسواک پکڑ کر ایسے مٹھی بند کر کے مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا کرنے سے بواسیر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو آئیے مسواک کے فوائد کیا ہیں اور کون کون سے ہیں، مسواک کرنے سے کیا کیا فائدے جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ مسواک کرنے والا جو ہے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسواک کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک منہ کی صفائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ مسواک کرنا رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ مسواک کرنے سے فرشتوں کی خوشی ملتی ہے۔ مسواک کرنے سے آنکھوں کا نور زیادہ ہوتا ہے۔ مسواک منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کا پیلا پن دور کرتی ہے۔ مسواک کرنے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے والا جب نماز کو پڑھے گا تو نماز دوبالا ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز صاف ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسواک جو ہے یہ شیطان کو پریشان کرنے والی چیز ہے۔ مسواک نیکیوں کو زیادہ کرنے والا عمل ہے۔ مسواک کرنے سے سر کا درد جو ہے یہ آرام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے دانت کے درد سے راحت ملتی ہے۔
مسواک کرنے سے نقاہت یعنی سستی دور ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے والے کی روح آسانی سے قبض ہوگی۔ مسواک تکلیف کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسواک کے فوائد ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے تو یہاں تک فرمان ہے کہ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کرنا وضو میں لازم قرار دیتا، لیکن میں اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے اس کو لازم قرار نہیں دے رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسواک جو ہے یہ کتنی زیادہ محبوب تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ تھے مسواک کرنے کے فوائد، مسواک کرنے کا طریقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے ساتھ محبت۔ امید ہے کہ آپ کو مسواک کے حوالے سے کافی فوائد جو ہیں وہ اس ویڈیو سے ملے ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خود بھی اپنائیے، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جتنے لوگ اس کو سن کر اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے مسواک کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔